اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوں کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور اس کی پوشاک اور اس کے ساکیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا، وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں بار بار نہ کیں جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے، چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 کنتار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور ہیرام کا بیٹا بھی جو اوفیر سے سونا لاتا تھا بڑی کثرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر اوفیر سے لایا۔ سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی، اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا 666 کنتار تھا۔ علاوہ اس کے بیپاریوں اور سوداگروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاطین اور ملک کے صوبہ داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر 200 ڈھالیں بنائی، 600 مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگا۔ اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی 300 سپریں بنائی، ایک ایک سپر میں 1.5 سیر سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ ماں سوائے ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اس پر سب سے چوکھا سونا مڈا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں، اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں کے ادھر اور ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برتن خالص سونے کے تھے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی۔ کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ہیرام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا، اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر ہدیہ کے طور پر اپنے حصہ کے موافق لاتا تھا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے، اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں۔ اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ کے جھنڈ لیا کرتے تھے۔ اور ایک رتھ چاندی کی 600 مسکال میں آتا اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسکال میں آتا تھا۔ اور ایسے ہی ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور ارامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعے سے منگاتے تھے۔ آمین۔